السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں کی جانب سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کا ہمیں کوئی اثر اور فائدہ نظر نہیں آتا، یا ظاہری طور پہ ہمیں زندگی میں اس کے کوئی اثرات یا ثمرات نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اور عام لوگوں کے لیے عام طور پہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ آدمی جب کبھی بھی کسی ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اس کے فوائد ضرور اس کو حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں، چاہے آخرت سے متعلق ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فوائد اور ثمرات نظر کیوں نہیں آتے؟ فوائد و ثمرات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو۔ جن لوگوں کو نظر نہیں آتے اس کی کئی علتیں اور وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان اذکار کا اہتمام تو کرتے ہیں، ان سنت اعمال کی پابندیوں کا اہتمام کرتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت ہو گئی، نمازیں ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، ان احکام کی پابندی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور جب بندہ جو ہے گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، تو ان اعمال صالحہ کا جو نور ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ اس کی مثال، بڑی مثال اور آسان مثال یہ ہے کہ آدمی جو ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آ جائے، لیکن اس دوائی کا استعمال نہ کرے تو بھی جو ہے اس مریض کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور اگر استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو بھی اس مریض کو اس دوائی کا، اس میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ادھر وہ دوائی کھا رہا ہے اور ادھر وہ بد پرہیزی سر انجام دے رہا ہے۔ اس لیے جب آدمی پرہیزگار بنتا ہے اور پرہیز اختیار کرتا ہے، چاہے وہ میڈیکل کی لائن سے ہو، بیمار ہے اور وہ پرہیز اختیار کرتا ہے ان باتوں سے جس سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اس دوائی میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور یہ بندہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں اور وہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے کام بنیں گے، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو تسکین ملے گا، آپ کو سکون اور اطمینان قلب ملے گا، رزق میں کشادگی ملے گی، بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کے رکھے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے، ہم ایک طرف نیک اعمال کرتے ہیں لیکن گناہوں کو بھی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ چیدہ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے جو ہے روزمرہ کی روٹین میں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، جس میں جو ہے عام طور پہ عمومی گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں وہ غیبت ہے، یا بدگمانی ہے، یا حسد ہے، یا ایسے گناہ بھی ہیں جس کا انسان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ ہوتا ہے جس میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض ایسے بڑے بڑے گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آدمی کی نیک اعمال کے اثرات یہ ختم ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو نیک اعمال کیے، میں نیک اعمال کرتا ہوں یا اذکار کرتا ہوں، اس کے فوائد مجھے نہیں ملتے۔ تو بیسک جو ہے جو اس کا مسئلہ ہے وہ ہے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ جب ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے تو یہ ساری چیزیں، سارے اثرات و ثمرات نیک اعمال کے یہ بندوں کو ملیں گے اور ملتے رہیں گے، اور اس کی برکات اتنی ہیں کہ آدمی دنیا میں سمیٹ نہیں سکتا۔ بس اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہم توکل کرتے ہیں، اس نے جو نیک اعمال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ جب بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، چاہے نیک اعمال کم ہی گناہ ہو، جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو بھی جو ہے یہ متی اور فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو، ہر بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑی بنیاد پر قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اعمال کو قبول کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقی کی تعریف جو ہے محدثین اور اس طرح اہل علم کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کو متقی و پرہیزگار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔